میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ اللہ سے کہا، 3 دفعہ عرض کی، 3 دفعہ سوال کیا کہ اے اللہ میرے بعد خلافت علی کو دے دینا، فابا علی، اللہ نے 3 دفعہ مجھے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سوائے ابو بکر کے اور خلافت کسی کو نہیں ملے گی۔ اس حدیث کا حوالہ لکھ لیجئے۔ بعض لوگوں کو یہ بدگمانی ہوتی ہے کہ میں حوالے چھپاتا ہوں۔ کنز العمال، میزان الاعتدال، لسان المیزان، اور یہ کتاب ہے نفحات الطیب، صفحہ 172۔ سیدنا علی سے روایت ہے۔ دوسری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے 2 دفعہ معذرت کے انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ابا بہت نرم دل ہیں، آپ موجود ہوں اور وہ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، یہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ اللہ اور اہل ایمان سب کا انکار کرتے ہیں، ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتے۔ 2، تیسرا اثر سیدنا علی کا کہ وہ گھر سے نکلے، تشریف لائے اور ایک گروہ کو جو مختلف قسم کی گفتگوؤں میں مصروف تھا، جس میں صحابہ بھی تھے، غیر صحابی بھی تھے، جو صحابہ کے روپ میں ان دنوں زندہ رہتے تھے وہ بھی تھے، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف منہ کر کے فرمایا ایکم، تم میں سے کون ہے من یؤخر من قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہے اس کو پیچھے ہٹانے والا تم میں سے کون ہے؟ 3، چوتھی بات، سیدنا علی کی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی و تبارک عنہ انہوں نے فرمایا کہ رضیہ لدیننا فرضیناہ لدنیانا، کہ نبی ابو بکر کو ہمارے دین کی رضامندی کے لیے مقرر فرما کے گئے ہیں، وہ راضی ہیں ہمارے دین پر ابو بکر کی صورت میں، تو ہم اپنی دنیا کے لیے ابو بکر پر راضی ہیں۔ یعنی مسلح امامت کبریٰ ہے، حکومت امامت صغریٰ ہے۔ نبی مسلح کے لیے ابو بکر کو پسند کرتا ہے تو میں حکومت کے لیے ابو بکر کو پسند کرتا ہوں۔ یہ 4 باتیں نص کی حیثیت رکھتی ہیں۔